قسمتی کی بات ہے، اللہ کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں جو میدان جنگ میں لڑتے ہیں۔ 6 ستمبر کا دن دشمن کے ارادوں کو غارت کر کے رکھ دیا، اور آج بھی جب اس انسان کا نام لیا جاتا ہے تو دشمن کی افواج میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی بھی ہیں، یقیناً کہیں نہ بھی کہیں ہمارے دل کی دنیا پہ راج کرتے ہیں، اور آج بھی جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچتی ہے۔ انڈیا کی فوج کی راتوں کی نیند اور دن کا چین حرام ہو جاتا ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ غازی اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس غازی کو بلانے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کے جذبہ کو بات کروں گا کہ اس غازی کا استقبال ہمیں اس انداز میں کرنا ہے کہ مدتوں انڈیا کو بھی یاد رہے اور انہیں بھی یاد رہے کہ جس قوم کے لیے میں نے قربانی دی تھی وہ محبت کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، سراہنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ آپ کی خوبصورت تالیوں میں کھڑے ہو کے استقبال کریں، بیٹھ کے استقبال کریں، آپ کی تربیت پہ ہے، لیکن ان کے حصے کی تالی، ان کے حصے کا خراج تحسین انہیں پیش کریں گے۔ خوبصورت تالیوں میں میجر جنرل ریٹائرڈ جاوید اسلم طاہر۔ سب سے پہلے میرا آپ سب لوگوں کو سیلوٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چودھری محمد عدنان، MP پنجاب، کرنل سجاد، عہدیداران، میرے بزرگوں، دوستوں، میرے جوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقین جانیں آج کا دن میرے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت دی ہے کہ میں جھنڈے کے لوگ جو میرا دل ہے، جس زمین سے میں نے جنم لیا، جس زمین پہ میں کھیلتا رہا بچپن میں، جس زمین پہ چل کے میں مسجد پہ جا کے نماز پڑھتا رہا، جس کے شیشہ گراؤنڈ، اگر پرانے لوگ یہاں موجود ہیں وہ جانتے ہیں شیشہ گراؤنڈ، جہاں شیشہ گراؤنڈ میں میں ہاکی کھیلتا رہا، اور پھر لئی کے پار ٹرائیاں تھے، ٹرائیاں یہ ایکچولی ماؤنٹن ٹریننگ کی وہ انہوں نے ٹریک بنائے ہوئے تھے، وہاں کچھ 2-3 گولف کے بھی وہ گرین بنائے ہوئے تھے لوگوں نے، وہاں گولف بھی کھیلتے رہے۔ الحمدللہ میں ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، یہ میری بہت بڑی سعادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے مجھ پہ کہ میں آج آپ میں موجود ہوں۔ اور اس کا سارا صلہ میرے دوست عدنان، میرے دوست کے بیٹے عدنان اور چودھری جان جو ہے وہ میرے ایکچولی کلاس فیلو تھے، میری کلاس ہم اکٹھے بیٹھتے تھے، تو مجھے فخر ہے کہ ان کے بیٹے جو ہے وہ انہوں نے اس جگہ کی باغ ڈور سنبھالی ہے، اور میں سنتا رہتا ہوں سب لوگوں سے اور دیکھتا بھی رہتا ہوں کہ بہت خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بس یہی ان سے توقعات ہیں کہ جو جس مٹی کا ہو اس مٹی میں وہ پانی ڈالے اور اس کو پورتا پتا کر دے۔ آج کے دن کی مناسبت سے بہت باتیں ہوئی ہیں، میں تھوڑا سا ایسی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو کہ قومی لیول پہ ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ ہے، اور بلکہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 6 ستمبر ہوا کیوں؟ 65 کی جنگ ہوئی کیوں؟ 47-48 کی جنگ ہوئی کیوں؟ کارگل کیوں ہوا؟ ان سب کے سوالات جو ہیں اس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ ہے، کوئی بتائے گا؟
کشمیر کشمیر کشمیر. یقین جانے جب پاکستان بنا تو کسی صورت بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن یا ہندوستان کی قیادت نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہ پاکستان رہے گا. ان کا خیال تھا کہ پاکستان 6 مہینے، صرف 6 مہینے کی بات ہے، پاکستان ٹوٹ جائے گا. ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، پیسہ کچھ نہیں ہے، فوج ہے نہیں، بکھرے بکھرے ہیں، چھوٹا سا ملک ہوگا، آپس میں بھی لڑتے رہیں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے. یہ اصل کانسیپٹ جو تھا انڈو پاک کی ڈویژن کا وہ یہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم، جب یہ ملک اللہ کے نام پہ بنا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے یونٹی فیتھ اور ڈسپلن کا نعرہ لگایا اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا نعرہ لگایا، تو وہ ایک پختہ یقین اور ایک اپنے آپ پہ یقین تھا اور مسلمانوں پہ یقین تھا اور اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا، کیونکہ یہ ملک اللہ کے نام پہ بنا ہے اور اس ملک کو جو سسٹین کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ پہلی جنگ وہ بھی کشمیر پہ 47-48 میں ہی، یعنی پاکستان بنا اور ساتھ ہی یہ کشمیر کا مسئلہ شروع ہو گیا. اس کے بعد 65 میں 62 میں جب چائنیز نے حملہ کیا انڈیا پہ، بہت اچھا موقع تھا کشمیر کو آزاد کروانے کا، بہت اچھا موقع تھا. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ بیچ میں آ گئیں اور وہ موقع جو ہے ہم سے نکل گیا، ہاتھ سے نکل گیا. پھر 65 کی جنگ جب ہوئی، اس سے پہلے دہلی میں مقبوضہ کشمیر میں، آکوپائڈ کشمیر میں بہت زبردست قسم کا گریلا وارفیئر ہو رہی تھی اور مقبوضہ کشمیر آزاد ہونے پہ تھا. اس کی گھبراہٹ میں بھارت نے ہمارے انٹرنیشنل بارڈر پہ حملہ کیا. انہوں نے لاہور سیکٹر میں حملہ کیا، سیالکوٹ سیکٹر پہ حملہ کیا اور بھرپور حملہ کیا اور بغیر کسی اعلان کے حملہ کیا. اور جیسے جنرل سجاد نے بڑا پوری طرح آپ کو بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے افواج پاکستان نے ان کا مقابلہ کیا. وہ چونڈا تک پہنچے اپنے آرمر ڈویژن کے ساتھ، آگے کوئی ریزسٹنس نہیں تھا. وہ گھبرا گئے کہ ہمیں کوئی انسیٹلمنٹ تو نہیں ہو رہی، پیچھے سے تو کوئی آگے ہمیں پکڑ لے گا اور ہمیں ہماری کٹائی ہوگی، واپس چلے گئے. یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پاکستان کی مدد کی. اور اسی طرح جب وہ لاہور پہ آئے اور اس نشے میں آئے کہ وہ جم خانہ میں آ کے تو شراب پیئیں گے، ان کے سارے جو ارادے تھے وہ خاک میں مٹ گئے. یہ کیا تھا؟ یہ قوم کی یکجہتی تھی، قوم کی یکجہتی افواج پاکستان کے ساتھ تھی اور اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اتنی بڑی فوج ہندوستان کی جس نے اتنا بڑا حملہ کیا پسپا ہوئی اور الحمدللہ پاکستان اسی طرح قائم و دائم رہا. ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا، اور بات یہ ہے کہ جو صاف بات ہے وہ کر دینی چاہیے، وہ چھپانی نہیں چاہیے. دیکھیں، ہم ایز اے قوم، ایز اے نیشن، پاکستانی نیشن، جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم سب پوری قوم جو ہیں یکجا ہیں کہ نہیں. کیا ہم میں ایسے لوگ ہیں جو اندرونی دشمن ہیں؟ میں آپ کو ایک چیز سے وارن کرنا چاہتا ہوں، اور وارن اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بیرونی دشمن جو ہے وہ نظر آتا ہے، وہ سامنے میدان میں نظر آتا ہے، میدان جنگ میں نظر آتا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، میں نے اس کو گولی مارنی. سب سے جو خطرناک دشمن ہے وہ آپ کے بیچ میں جو دشمن ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے،
آپ کی باتیں سنتا ہے، آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، آپ کو ظاہر ہے آپ اپنا اس کو سمجھتے ہیں، آپ اس کو گولی نہیں مار سکتے، لیکن وہ آپ کو آپ کی ٹانگیں جو ہے نا کاٹتا ہے۔ ہمیشہ قوموں کو جو شکست ہوئی ہے وہ اپنے اندرونی دشمنوں سے زیادہ ہوئی ہے بنسبت کے بیرونی دشمنوں سے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جب ہم نے ایک قوم بننا ہے اور یکجہتی کا اظہار کرنا ہے تو ڈھونڈیں اس دشمن کو جو آپ کے بیچ میں ہے۔ جو آپ کے بیچ کا دشمن ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہے۔ سب سے پہلے اس کا کلا کما کرنا ضروری ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے، پھر آپ باہر کے دشمن کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں۔ پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قومیں جب لڑتی ہیں تو صرف افواج نہیں لڑتی، ہمیشہ قوم پوری ایز اے قوم لڑتی ہے، اور اس میں سول اور ملٹری اور تمام طبقہ زندگی جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے ملتے ہیں، لڑتے ہیں، تو پھر انہیں فتح نصیب ہوتی ہے۔ ابھی کبھی بھی آپ اپنے ذہن میں یہ کبھی بھی تصور نہ کیجئے کہ آپ کی فوج آپ سے علیحدہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کل جو میں بچہ تھا تو آپ کا حصہ تھا، ابھی بھی آپ کا حصہ ہوں۔ فرق یہ ہے کہ میرا پروفیشن جو ہے وہ آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہے، دشمن سے لڑنے کا ہے، لیکن جب قومیں بیرونی طاقتوں سے لڑتی ہیں تو پھر یکجا ہوتی ہے، اور کوئی بھی ایلیمنٹ آپ کا ملک میں کوئی بھی ایلیمنٹ جب اس کے خلاف جاتا ہے تو آپ بالکل اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں، یہ دشمن کے ساتھ۔ جب کشمیر کی بات ہو رہی تھی پچھلے سال، جب 5 اگست ہوا اور جب لاک ڈاؤن ہوا کشمیر میں، ہندوستان نے لاک ڈاؤن کیا اور 370 اور 35A ایبروگیٹ ہوا اور اس نے کشمیر کو، آکوپائڈ کشمیر کو یونین ٹیریٹری کا حصہ بنایا، تو آپ مجھے بتائیں اس وقت وہ کون لوگ تھے جنہوں نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی؟ جو بھی لوگ تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، بخوبی جانتے ہیں۔ جب فوکس کشمیر پہ ہونا چاہیے تھا انہوں نے فوکس اندر کر دیا، اندر میں ڈی اسٹیبلائزیشن کرنے، تو تمام فوکس جو کشمیر پہ جانا تھا وہ اندر کی سیاست پہ ہو گیا۔ تو آپ کو میں اس لیے یہ سب بات بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہیں، آپ لوگ ہیں، آپ پاکستان، آپ ہیں۔ پاکستان اگر بچا ہوا ہے تو آپ کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ آپ نے اگر لڑائی کرنی ہے، بیرونی طاقتوں سے لڑائی کرنی ہے، تو آپ نے مل کے افواج پاکستان کے ساتھ ہینڈ ٹو ہینڈ ہو کے، ہینڈ ان گلوز ہو کے بات کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن جو بھی تفرقے ڈالتا ہے، جو بیچ میں دراڑیں ڈالتا ہے، یقین جانے وہ ہمارے ساتھ، وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ افواج کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں اس پوائنٹ کو ابھی کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ جو اینیمی ودن ہے، آپ میں جو دشمن ہے، اس کا پہلے جائزہ لیں، آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو ختم کریں، یا اس کو مطلب اپنی ایسی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ ملے، دشمن کے ساتھ نہ ملے۔ جیسا کہ میں آپ کو سے بات کر رہا ہوں کشمیر کی، تو ایک موقع ایسا بھی آیا تھا جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا، یاد ہے سب کو یاد ہے؟ ٹھیک۔ اور اس وقت مجھے جنرل حمید گل کے وہ باتیں یاد آ رہی ہیں، جہاں انہوں نے مذاکرات کے پروگرام میں باتیں کرتے ہوئے آئی ایس آئی کی متعلق باتیں ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایس آئی کو بڑا لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں وغیرہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں سوویت یونین کو شکست دی۔ ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے دوسرا فکرہ کہا تھا
کہ پاکستان کی ISI نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں امریکہ کو شکست دے گی. میرا کہنے کا مقصد ہے اپنے جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ کی افواج پاکستان ہیں, ISI ہے, یہ آپ کا فخر ہے. اور یہ یقین جانیں یہ وہ ادارے ہیں جس کی اگر پہلے دنیا جو ہے مترز نہیں تھی, آج پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ISI سے بڑی ایجنسی کوئی نہیں ہے بھائی, یہ CIA وغیرہ کوئی کام نہیں. اور اسی طرح افواج پاکستان کو اب وہ سمجھتے ہیں کہ افواج پاکستان کیا ہے. کئی لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی 9/11 ہوا, مشرف کو کولن پاول کا رنگ آیا رات کو 1 بجے, بس 1 بجے وہ رنگ آیا تو جنرل مشرف نے ہتھیار ڈال دیے کہ جی آ جاؤ آپ. یہ کبھی نہیں ہوتا. فوج جو ہے اپنا ہوم ورک کرتی ہے ہر روز, کیونکہ میں تو بیچ میں بہتر رہ چکا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے کہ جب مشرف نے انہیں کہا تھا کہ آ جاؤ اپنے یہ یہاں سے ہم آپ کو بیسز دیں گے, افغانستان کے ساتھ آپ جو ہے ٹیررسٹ کے ساتھ مقابلہ کرو, تو کیا ان کا مقصد تھا؟ ٹریپ کرو, انہیں اندر ڈالو, اس کے بعد کرو دروازہ بند, اس کے بعد ان کو کرو کٹائی اچھی طرح. اور اس وقت جب تک وہ کہیں کہ بس ہمیں واپس جانے دو, آسانی سے جانے دو, تو آپ کو پچھلے دنوں میں ہم نے ان کو رستہ دیا کہ چلو یار ان کو جانے. پاکستانی افواج کے لیے یقین جانیں ابھی بھی میں ریٹائرڈ ہوں, لیکن میں بھی تیار ہوں. مجھے ابھی بھی اگر کشمیر کے محاذ پہ بھیجنا ہے یا کسی بھی محاذ پہ بھیجنا ہے, میں ایون سپاہی کے طور پہ بندوق لے کے جاؤں گا. یقین جانیں افواج پاکستان کا ہر جو ہے سپاہی سے لے کے جرنیل تک جب وہ عہد لیتا ہے نا, تو وہ عہد جو ہے اس کی قبر تک جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جب تک وہ اس نے وردی پہنی ہوئی ہے تو وہ اس کو نبھائے گا تو اس کے بعد نہیں نبھائے گا. یہ بات نہیں ہے. آج بھی مجھے آپ قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں کسی محاذ پہ بھیجیں, میں خود پائلٹ ہوں, مجھے جہاز دے دیں حملہ کرنے کے لیے. کیونکہ ہم نے قسم کھائی ہے اس ملک کو کی حفاظت کرنے کی, آپ لوگوں کی حفاظت کرنے کی ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے. آپ لوگ اور یہ ملک افواج پاکستان کے لیے ایک پرائورٹی ہے, چاہے وہ سروس میں ہے یا چاہے وہ ریٹائر ہو گیا ہے, چاہے وہ اپنی قبر کے دھانے تک پہنچا ہوا ہے. اس کا ہمیشہ سے یہی رہتا ہے کہ میں اس ملک کو کی حفاظت کروں, اپنے لوگوں کی حفاظت کروں. تو یہ آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ قومیں جو ہیں وہ اندرونی خلفشات اور بیرونی خلفشات سے اسی وقت نبرد آزما ہو سکتی ہیں اور ان میں شکست دے سکتی ہیں جب پوری قوم سول اور ملٹری ایک ایسے مٹھی میں ایک مٹھی میں. تو آج کا دن جو ہے, میں آج کے دن کو تجدید عہد کا دن کہتا ہوں. یہ دن تجدید عہد کا دن ہے, ہر سال آتا ہے اور یہ تجدید عہد ہے. آج ہم نے عہد کیا کرنا ہے, ہم سب نے مل کے عہد کرنا ہے کہ ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم ہمیشہ کسی بھی کیپیسٹی میں ہو, کچھ بھی کر رہے ہوں, کسی بھی محکمے میں ہوں, کچھ بھی کر رہے ہوں, ہم ہمیشہ اس ملک پاکستان کے ہمیشہ وفادار رہیں. بولے ہاتھ اٹھا کے کریں. اور یہ عہد کرنا ہے کہ جب وقت پڑے
اپنی جان دینے کا، اپنا خون دینے کا، تو ہم سب مل کے، افواج پاکستان کے ساتھ مل کے، ہم سب مل کے اس کی حفاظت کے لیے آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہیں. تیار ہیں انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان. تو کیا آپ پاکستان پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو یقین جانیں اس قوم کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا. یہ قوم انشاءاللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ملک ہے، وہ اس کا حفاظت کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ قوم کس طریقے سے ابھرتی ہے. تھوڑے سے الفاظ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ حالیہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کیا ہو. دیکھیں، قیادت جو ہے، چاہے وہ سول قیادت ہو، ملٹری قیادت ہو، یا کوئی بھی قیادت ہو، اس کا سنسیئر ہونا، مقصد کے ساتھ، ملک کے ساتھ اشد ضروری. اپنے ساتھ نہیں، ملک کے ساتھ اور مقصد کے ساتھ. اپنے مفادات کے لیے نہیں، ملک کے ساتھ مفادات، ملک کے مفادات کے لیے، اپنے منافع کے لیے نہیں، کک بیکس کے لیے نہیں، لوٹ کھسوٹ کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، صرف اور صرف ملک کے لیے، اس دھرتی کے لیے، اس دھرتی کے عوام کے لیے، غریب عوام کے لیے سنسیئر ہونا ضروری ہے. تو قیادت جب آپ چنتے ہیں تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں یا کتنی ملیں ہیں، کتنا پیسے والا ہے، اور مجھے کتنا جو ہے وہ بیچ میں سے کٹ دے دے گا. نہیں، وہ دیکھیں کہ ملک کا کتنا وفادار ہے. تو الحمدللہ اس وقت الحمدللہ میں خود تو پولیٹیکل نہیں ہوں، لیکن میں ظاہر آپ کا حصہ ہوں. جو آج کی سنسیئر قیادت ہے، پولیٹیکل قیادت، جس کے مفادات جو ہیں پرسنل مفادات نہیں ہیں، اس ملک کے مفادات ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ کووڈ ہو، چاہے وہ ماحولیات ہو، اس کو بہتر بنانا ہو، اس وقت پاکستان لیڈ کر رہا ہے. اس وقت پاکستان لیڈ کر رہا ہے. کووڈ کی جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار دیکھو پاکستان نے کتنے خوبصورت طریقے سے کووڈ کو شکست دی ہے. امریکہ نہیں دے سکا، برٹن نہیں دے سکا، فرانس نہیں دے سکا، اٹلی نہیں دے سکا، اور ہندوستان تو ویسے غرق ہو گیا. الحمدللہ پاکستان، اس وقت پاکستان کا ریکارڈ بیسٹ ہے. بیسٹ وہ کیوں ہے؟ جب سول اور ملٹری قیادت اکٹھے ہوتے ہیں، جب ان میں ہم آہنگی ہوتی ہے، جب ان میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جب مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ملک کو ترقی دینی ہے، عوام کو ترقی دینی ہے، غریب عوام کی مدد کرنی ہے، اس کو آگے لے کے جانا ہے، تو پھر یقین جانیں پاکستان میں کیا تھنکرز کی سوچ، اچھی سوچ رکھنے والوں کی کمی ہے؟ نہیں. کیا ٹیکنوکریٹس کی کمی ہے؟ نہیں. پاکستان مالا مال ہے ان لوگوں سے. لیکن جب سنسیئر قیادت ہوتی ہے پھر یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے NCOC کا قیام جو ہے، یہ ہم سے دنیا سیکھ رہی ہے کہ یار یہ اس قسم کا انہوں نے ادارہ بنا دیا، وہ اتنی اچھی مانیٹرنگ کر رہے ہیں کووڈ کی، اور اتنے طریقے سے جو ہے اس کو شکست دے رہے ہیں. سملرلی ملین ٹری پلانٹیشن کا جو الحمدللہ ہم نے یہاں کیا، اور ہم نے کافی جگہوں پہ یہ الحمدللہ اس دفعہ ہم نے، اگلی دفعہ ہم اور اس طرح زیادہ طریقے سے کریں گے. اس کی بھی پوری دنیا جو ہے تعریف کر رہی ہے کہ پاکستان سے سیکھیں. پاکستان وہ ملک ہے جس نے ماحولیات کو بالکل جو ہے نا وہ اس کا بیڑا اٹھایا ہے، اس سے سیکھیں جا کے. اسی طرح آپ اور بھی چیزیں دیکھیں، بے شمار ایسی چیزیں، اور یہ ہوتا اسی وقت ہے کہ جب ہم مل جل کے کام کرتے ہیں. جب آپ یہ نہ سمجھیں کہ فوج علیحدہ ہے،
تو سول علیحدہ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ یہ سمجھیں کہ ہم ایک ہیں, مقصد ایک ہے. پاکستان کو ترقی دینے کا مقصد ہے, عوام کی خدمت کرنے کا مقصد ہے, اور کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی اپنا پرسنل مقصد نہیں ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ترقی کیسی ہوتی ہے. تو الحمدللہ اس وقت حالات بہت اچھے ہیں. اب میں آتا ہوں جو ابھی یہ حالات بنے ہیں افغانستان. 20 سال کٹ, 20 سال کٹ, 20 سال کی کٹ, ٹریلینز آف ڈالرز, ٹریلینز آف ڈالرز, ٹریلینز آف ڈالرز کا کوپن, 85 بلین کا سے بھی زیادہ کا جو اکوپنٹ ہے وہ چھوڑ آئے ہیں امریکہ میں, کہ لے جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. کتنے لوگ تھے ان کے خلاف؟ 70,000 طالبان. ان کی کیا اسٹرینتھ تھی؟ 3 لاکھ سے بھی زیادہ. ماڈرن اکوپمنٹ, بمبار, طیارے, ہر طرح کا جو ہے وہ فوجی ساز و سامان. اور اس پہ جو سپر پاور ہے اس کو بڑا فخر تھا کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہے کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دیکھ سکتا. لیکن وہ کہتے ہیں نا, اٹ از دا مین بیہائنڈ دا گن. اور جو گن چلانے والا پیچھے بندہ بیٹھا ہے نا, اصل بندہ, اصل چیز وہ ہے, گن کچھ نہیں کرتی. وہ جو مین بیہائنڈ دا گن تھا نا, وہ کلاشنکوف والا, وہ کلاشنکوف والے نے ان کا سارا جو ہے وہ کر. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آئے کیوں افغانستان میں. کیا ادھر کوئی مطلب کوئی حلوہ پکا ہوا تھا, یا کوئی بڑا کوئی ان کے لیے مال متا تھا, یا کیا؟ کیوں پاکستان میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ بھائی 9/11 ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ تو وہ افغانیوں نے تو نہیں کیا, وہ تو کچھ سعودی تھے, کچھ وغیرہ تھے. ٹھیک ہے. ادھر کیوں آئے؟ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے لیے, پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے لیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ فوج ہے وہ ویسے ہی بیٹھی سوچتی نہیں ہے؟ ہم نے بھی سوچا. آ جاؤ. انتشار پھیلانا چاہتے تھے. TTP کا قیام, پاکستان میں ہر طرح سے بم بلاسٹنگ, ٹھیک ہے نا, ٹیررزم ہوتا رہا. آپ نے دیکھا, صرف اس لیے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے اور پاکستان کو ایسا ملک ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ نیوکلیئر پاور ہے, نیوکلیئر ملک ہے, یہ اپنے جو نیوکلیئر کے اثاثے ہیں وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ تو ہر طرف جو ہے نا کھلبلی ہے, ٹیررزم ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ مقصد ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ دیکھیں, میں یہ سب باتیں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے بڑی تھنکنگ ہوتی ہے. جو یہ بڑے بڑے GSU میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, جنرل بیٹھے ہوتے ہیں, وہ یہی سوچ بچار ہو رہی ہوتی ہے. وہ یہ کیا کہے گا, ہم کیا کریں گے, ہم نے کیا کرنا ہے, ہماری اسٹریٹجی کیا ہے, کس طریقے سے کیا کرنا ہے. تو آج الحمدللہ افغانستان جو ہے, ویسٹرن بارڈر ہمارا سیکیور ہو گیا. انڈیا کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ چیخیں مار رہا ہے, کدھر گئی؟ ہر روز وہاں سے حملے وہی کرواتے تھے. فارغ, ہماری فوج وہاں سے فارغ ہوگی, اب اویلیبل ہے. ابھی یہ ایک اپرچونٹی ہے. میں تو ابھی دیکھیں اب جلسے سے بات کر رہا ہوں, لیکن یہ میری اپنی تھنکنگ ہے. کشمیر کے لیے اپرچونٹی, یہ سیاسی قیادت بھی سن رہی ہے. کشمیر کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو سائٹ کیا تھا, موقع آیا 62 میں آیا, 65 میں آیا, کارگل ہوا. ٹھیک ہے. یہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ شاید ہمیں پھر شاید نہ ملے. وجہ چائنا ادھر لداخ پہ آیا ہوا ہے, آیا ہوا نا, چائنا لداخ پہ آیا ہوا ہے, اور وہ چکن نیک تک گیا ہوا ہے, نیچے تک. بھارتی فوجیں جو ہیں تھوڑی اس طرف بھی لگی ہوئی. ٹھیک ہے. بھارت میں اندر کافی خلفشار ہے, بہت زیادہ. ادھر سکھوں نے بھی اپنا
حساب کتاب تیار کیا ہو. افغانستان انڈینز گئے, الائڈ فورسز گئیں, یو کے گیا, تیار ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ وہ مسئلہ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان, کشمیر, جو ان کی تو مطلب بری سوچ تھی نا کہ جی پاکستان رہے گا نہیں تو کشمیر بھی جائے گا, لیکن ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ کشمیر ہمارا ہے. اور کشمیر کا نعرہ, میں کشمیر میں جا کے بہت ہم نے تقریریں میں نے کی ہیں, راولہ کوٹ پہ اور یہ سردار قیوم کا جو ہے نہیں وہ ہاں دیر کوٹ میں, وہاں ہم نے ایک موومنٹ شروع کی ہے اور اس میں ہم لوگوں کو آرگنائز کر رہے ہیں کہ بھئی اکٹھے ہو جائیں. ایکس سروس مین, کیونکہ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کا, تو ہمارے جتنے ریٹائرڈ ہیں افواج کے تینوں سروسز کے, آرمی, نیوی, ایئر فورس, ہم ان کو آرگنائز کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بھی اس کی دعوت دوں گا کہ آپ بھی جو ہیں دیکھیں, پاکستان کشمیر کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہے. شاہراہ آپ کی اگر کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو آپ کس طرح مطلب زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس کو ہم نے لینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور یہ آج عہد کریں کہ ہم وہ سب تمام اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے. اور مجھے پتہ ہے, مجھے پورا ڈپلومیٹکلی اور سفارتکاری میں الحمدللہ اس وقت ہم بہت اچھے ہیں. شاہ محمود قریشی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا جو ہے ہماری جو ڈپلومیسی کی معترض ہے, تعریف کرتی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان ابھر رہا ہے ڈپلومیٹکلی. اب آپ دیکھ لیں کہ اس پورے ریجن میں جب یہاں سے یہ امریکن افواج چلی جائیں گی, ختم نہیں چلی گئی, ٹھیک ہے, تو پاکستان جو ہے اس پورے ریجن کا پیوٹ ہے. ایک وہ پیوٹ ہے, وہ قلعہ نہیں ہوتا جسے کہتے ہیں, قلعہ ہے, یعنی اس کو کوئی اوائڈ کر کے کہیں نہیں جا سکتا. الحمدللہ پاکستان کی امپورٹنس جو ہے بیرونی دنیا میں بہت بڑی ہے, اور یہ اسی وجہ سے بڑی ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ اور آپس کا جو ان کا گٹھ جوڑ ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کی وجہ سے ہم سارے مسائل جو ہے نا بخوبی الحمدللہ صحیح طریقے سے حل کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ حل کرتے رہیں گے. اور اس میں عوام کا جو رول ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں اس لیے عوام کے رول کو جو ہے نا تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں. دیکھیے میری بات سنیں, جب میں آپ سے یہ بات کروں, جب بھی کوئی الیکشنز ہوتے ہیں, میں پولیٹیکل بندہ نہیں ہوں لیکن آپ کا حصہ ہوں, جب الیکشنز ہوتے ہیں, کوئی بھی الیکشنز ہوتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے مجھے بتائیں جی کیا ہونا چاہیے. پاکستان, یار پاکستان کو سامنے رکھیں, کسی اور کو سامنے نہ رکھیں. یہ برادریزم بھی غلط ہے. پاکستان کو سامنے رکھیں. جو پاکستان کا وفادار ہے, جو پاکستان کے ساتھ ہے, جو پاکستان کی اسلامیت کے ساتھ ہے, جو پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے, اس کا ساتھ دیں, چاہے وہ غریب ہے, امیر ہے, جو بھی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے اچھا پھر یہ کہیں کہ کون سنسیئر ہے آپ کے ساتھ, کون سنسیئر ہے, کون کک بیکس لینے والا نہیں ہے, کون کھانے والا نہیں ہے, کون لوٹنے والا نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے پیسہ, مجھے یاد ہے کہ تھوڑے پیسے 500 روپے پہ جو ہے نا اپنا ووٹ دے دیتے ہیں. یار ضمیر ہے, یہ ووٹ آپ کا ضمیر ہے. آپ نے ایک گواہی دینی ہے کہ جی میں, یہ بندہ میرے حساب سے بیسٹ ہے پاکستان کے لیے, اس علاقے کے لیے. تو دیکھیں عوام جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑی قوت, سب سے بڑی قوت کون ہے؟ عوام ہے. آپ اگر چینج لانا چاہیں تو ملک پہ آپ چینج لا سکتے ہیں,
اور وہ کس طرح لا سکتے ہیں؟ جب آپ سنسیئر لوگوں کو الیکٹ کریں گے. جب سنسیئر لوگوں کو الیکٹ کریں گے خود بخود اچھی چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی. تو میری آپ سے استدعا ہے, آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ سے التجا ہے کہ خدا را پاکستان کا سوچیں, ہمیشہ پاکستان کا سوچیں, پاکستان کے عوام کا سوچیں اور اکٹھے ہو جائیں. یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن کا جو کال ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا, اس کو آگے لے کے چلیں, اکٹھے ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائے. ابھی چلنا شروع ہوگی تھوڑا تھوڑا, پھر زیادہ تیزی سے چلے گا انشاءاللہ. تو یہ آپ, اور دوسری بات یہ ہے اپنے آپ پہ اعتماد ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. اپنی لیڈرشپ پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ کرے گی, اور اگر لیڈرشپ نہیں کرے گی تو آپ اس کو پکڑیں, جی آپ یہ کریں, ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ کا سب سے زیادہ جو ہے فوکس جو ہے وہ ہمیشہ اور ہمیشہ پاکستان. تو ان کلمات کے ساتھ میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں. الحمدللہ میرے والد صاحب بھی فوج میں تھے. 65 وار میں 65 وار لڑی تو نہیں, میں اس وقت میٹرک میں تھا, ملٹری کالج جیلوں میں تھا, لیکن میں نے چکلالہ اسٹیشن پہ ان کو, کیونکہ وہ ریزروسٹ تھے, ان کو میں نے ملٹری ٹرین میں الوداع ضرور کیا. اس کے بعد سیکنڈ جنریشن میں ہوں, الحمدللہ میرا بیٹا جو ہے وہ فوج میں ہے, میجر ہے کور آف انجینئرز میں. تو ہمارا تعلق فوج سے ہمیشہ ہے. آپ سے تعلق ہے جھنڈا چیچی کی زمین پہ میں کھیلتا کودتا رہا, اسی زمین نے مجھے سب کچھ سکھایا ہے, اور الحمدللہ میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. تو میں نے ان کو یقین دلایا ہے کہ جب بھی جہاں بھی میری ضرورت ہے, اسٹیشن کمانڈر کے پاس جانا ہے, منسٹر آف ڈیفینس میں جانا ہے, کنٹونمنٹ بورڈ میں جانا ہے, جو کچھ بھی کرنا ہے کرانا ہے, جہاں بھی جانا ہے میں حاضر ہوں. اس علاقے کے لیے میں حاضر ہوں. بہت بہت شکریہ. آپ نے نعرہ پاکستان زندہ باد اور کھڑے ہو کے لگا ہے. جی نہیں, پاکستان زندہ باد کے بعد ہم قومی ترانہ بھی گائیں گے. جا رہے ہیں. پاکستان پاکستان پاکستان. کشمیر پہ ایک آپ نے نعرہ لگانا ہے, اور کشمیر کا نعرہ, میرا نعرہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, یہ نہیں ہے پلیز. میرا نعرہ ہے کشمیر پاکستان ہے, پاکستان کشمیر ہے. ہمارا آلریڈی کشمیر ہمارا ہے بھائی, ہم بنے گا کیا ہے. تو ابھی نیکسٹ نعرہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ کشمیر پاکستان ہے. ٹھیک ہے, نہیں بنے گا نہیں, بنے گا نہیں, بن چکا ہے. ہاں ابھی ایک قدم آگے لے کے جانا ہے. بن چکا ہے بھائی, بنے گا نہیں. یہ تو پچھلے 70 سال سے آپ کہنے بنے گا. کشمیر پاکستان ہے, 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 کشمیر پاکستان ہے. چلیں جی. لگا دیں.
چلیے